ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کو کیوں بول رہے ہیں؟ خدا عز و جل کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ابو ثور، آپ ہمیں کوئی عجیبہ سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی اور خیمہ کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹخ کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمرو، تو عرب کا مشہور شاہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پراسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشم زدن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بول، تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، اے کنیز، تیز دھار تلوار لے آ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کاٹ جانا شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پراسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پراسرار بوڑھے نے کہا، اے عمرو، ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غلبہ پا لے تو کہنا اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ پراسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پراسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا، اب کی بار میرا ساتھی لات و عزیٰ یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر پراسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تمانچہ رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے۔ ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دھڑ سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ پراسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے کہا، میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پراسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا، اے عمرو، یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔
میں نے اس پر اسرار بوڑھے سے استفسار کیا، آپ کا اور اس کالے جن کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا، ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پراسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر ایک زوردار وار کیا، جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئیں۔ وہ چیخنے لگا، او غدار، تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا ہے، مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، پیٹ دار پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر جب میں خیمہ میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی، اے عمرو، جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہا، بوڑھے شخص کو جنات نے قتل کر دیا۔ وہ کہنے لگی، تو جھوٹ بول رہا ہے، او بے وفا، اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے قرار اشکبار ہو کر عربی میں 5 اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ ہے، اے میری آنکھ، تو اس بہادر شاہ سوار پر خوب رو اور پیٹ دار پہ آنسو بہا۔ اے عمرو، تیری زندگی پر افسوس ہے، حالانکہ تیرے دوست کو زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اور اے عمرو، اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے بعد تو اپنے قبیلے بنی زبیدہ اور کفار یعنی ناشکروں کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے؟ مجھے میری عمر کی قسم، اے عمرو، اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا، یعنی بغیر دھوکہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا، تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھار دار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی اور تیرا کام تمام کر دیتی۔ اے اس بوڑھے کے قتل کرنے والے، بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ تجھے برا اور ذلت والا بدلہ دے تیرے جرم کے بدلے میں، اور تجھے بھی اس کی طرف سے ذلت و رسوائی والی زندگی ملے، جس طرح کہ تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت و رسوائی والا سلوک کیا ہے۔ میں جلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، گویا اس کو زمین نے نگل لیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔